اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کیجئے اور اپنے امور کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امور کی اصلاح فرما اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود پڑھ دیں محمد۔ مومنین کرام، ایام ولادت خاتون جنت سے ہم آگے بڑھے اور اب آہستہ آہستہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، ہمارے لیے بڑی ہمت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ موقع ہے کہ میں ماہ رجب میں داخل ہونے سے پہلے، ماہ شعبان رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کچھ اپنی اصلاح کی اور اپنے اللہ سے رابطے کی بات کروں، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ اور اگر ہمارا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا ہو گیا تو پھر سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں فرمایا ہے کہ پالنے والے اگر تو راضی ہو گیا تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور پالنے والے اگر تو ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہے میرے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، اور تیرے سامنے ایک سجدہ مجھے پوری کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ عزیزوں، ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ میں پہلے یہ بات کیوں کہہ دیتا ہوں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس سے کہ جب یہ گفتگو میں آگے بڑھاؤں گا تو وہ لوگ جن کے ذہن میں کچھ بھی خلفشار ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ پھر اس طرف لے جاتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے نہیں۔ ہماری تربیت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ در اہل بیت علیہ السلام۔ اسی لیے حضور اکرم نے فرما دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو چاہتا ہے اس شہر میں داخل ہو وہ اس دروازے سے آئے، کسی اور دروازے سے داخل نہ ہو۔ تو ابھی ایک کلپ بھی آئی تھی، اس میں یہی کہا تھا کہ پہلے تشیع حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے ہیں اور صرف انہی کی باتوں کو وہ قبول کرتے ہیں۔ ہم صرف ان کی بات کو مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہو۔ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کی بھی کہ ہم اسے دین کی بیس کے طور پر سمجھیں اور کہیں کہ ہاں یہ بات ہے۔ نہیں، جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہے، اگر وہ ان 12 امام یا 14 معصومین اور قرآن سے ہٹ کے اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے لیے قابل قبول، اور اگر وہ انہی کی بات کرتا ہے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان ڈفرینس اسی چیز کا آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جو اچھا ہے اس کی بات مان لو۔ نہیں، جو اچھا ہے اس کی بات مانیں گے اگر دین سے ہٹ کر نہ ہو، سند وہیں جاتی ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور اسی لیے ہم اس بات پر مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا راستہ 14 معصومین علیہ السلام کا راستہ ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔
اذن کرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سے محبت کے اتنے بڑے بڑے راستے بتا دیے ہیں کہ اگر ان راستوں میں سے ہم نے کوئی ایک راستہ بھی اپنا لیا تو ہماری دنیا بھی سدھر جاتی، آخرت بھی سدھر جاتی۔ جب دنیا کے سدھرنے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، بچے بھی نہیں، معلوم نہیں ہے یہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہ ہونے پہ سٹریس ہے، نہ ہونے پہ سٹریس ہے۔ اگر زور ہے تو اس بات پہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بہت کچھ ہوتا ہے اور انسان کا دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے۔ مثال اچھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، آج کل دنیا کا امیر ترین فرد، چیک کر لیجئے گا اگر if I'm wrong میری اصلاح کر دیجئے گا، جو ٹیسلا اور ایکس پہ اس پہ جا رہا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اس کی کوئی وہ نہیں کر رہے، لیکن اس کے دل میں ایک درد ہے۔ 300 بلین ڈالر سے زیادہ کا مالک جو ہے، اس کے دل میں ایک درد ہے کہ اس کا بیٹا اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اس راستے پہ چلا گیا ہے جو یہاں سے بیان کرنے کا راستہ نہیں ہے، اور اسی لیے اس کے خلاف ہو گیا۔ تو مال کا ہونا برا نہیں ہے، مال کا نہ ہونا برا نہیں ہے، اگرچہ مال ہو تو انسان تھوڑا بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مال ہو یا نہ ہو، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو سب ہو جاتا ہے۔ اور بڑی سے بڑی مصیبت، تکلیف، پریشانی کے باوجود بھی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہی جملہ ملتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہم اس مکتب کے ہیں عزیزوں، اللہ سے اپنا رابطہ خوبصورت کرو، اللہ سے اپنا رابطہ اچھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنا رابطہ ہم سے اچھا کیے ہوئے ہے۔ آیت قرآن ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اچھا ہمارے جیسے نہیں کہ آپ کال کر لیں جواب دے دیں گے، اس کے بعد 10 بار کال کریں تو جواب نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ عظیم ذات ہے جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس سے عظیم ہستی کا تصور ہی ممکن نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے باوجود ان اللہ علی کل شیء قدیر کے باوجود وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ اے میرے بندے آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ کہتا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے بندوں میں سے جو تکبر کرتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جہنم، بندے کی بات کر رہے ہیں، اگر مجھ سے تکبر کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ پالنے والے اگر میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات یہی کہہ رہے ہیں، ادعونی، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ یعنی اس سے خوبصورت آیت تو سب خوبصورت ہے، لیکن اس سے خوبصورت کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے مجھے پکار، ادعونی، مجھے پکار۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم میری بندگی میں عاجزی کے ساتھ مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے۔ اگر تو نے تکبر کیا یعنی نہیں مانگا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو عزیزوں، ماہ رجب آ رہا ہے، دعاؤں کا مہینہ، ماہ شعبان آ رہا ہے، صدقوں کا مہینہ، ماہ رمضان آ رہا ہے، عبادتوں اور استغفار کا مہینہ۔ تو اللہ سے آج ہم اتنے مہینے گزر گئے نا پچھلے ماہ رمضان سے، اپنے دوستی کو کیا کریں گے؟ ریوائز کریں گے، نزدیک ہونے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ بات بہت پسند ہے کہ ہم اس سے دوستی کر لیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس دل سے اس کو یاد کریں۔ نمبر 1 بتا چکا ہوں، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت باتیں کہاں ہوں گی قرآن مجید میں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ تم یاد کرو یا نہ کرو، میں تو تمہیں یاد کرتا ہی ہوں، تبھی تو تم سانس لے سک رہے ہو، تبھی تو تم دھوپ سے استفادہ کر سکتے۔ نعمتیں زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے،
उज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। अजीजों, ये याद करने का मतलब ये नहीं कि मैं तस्बीह हाथ में लूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है, लेकिन ये सिर्फ नहीं है। उसके याद करने का तरीका ये है कि जहां उसकी नेमत देखी उसका शुक्र अदा करें। हमारी जिंदगी में नेमतों की कमी नहीं है, मेरे प्यारे मुल्क में नेमतों की कमी नहीं है। जाइए, मैं बार बार मिसाल क्यों देता हूं, ताकि याद आ जाए ना, याद दिलाओ। फिर ज़िक्रा तनफ़ुल मोमिनीन, याद दिलाना मोमिनीन को फायदा पहुंचाता है। यहां से लेके तो आप कराची के एंड तक चले जाइए, आपको अल्लाह ताला की इतनी नेमतें नजर आएंगी, ये कोई हद नहीं। लेकिन हमारे यहाँ उसका मसला हुआ है। वो क्यों है? इससे कि नेमतों को खींचने का जो अमल है वो अंजाम नहीं दिया जाता। नेमतों के खींचने का अमल एक ही अमल है, उसको याद करते हुए उसकी नेमत पर शुक्र अदा करें। लइन शकरतुम, सिर्फ रिवीजन है आज मेरी गुफ्तगू, तुम शुक्र करोगे लअज़ीदन्नकुम। अब मुझे बताइए, जो वादा कर रहा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा कर दूंगा, नेमत को भी ज्यादा कर देगा और तुम्हारे अंदर वुसअत को भी ज्यादा कर दूंगा, ताकि तुम और मेरी नेमतों पर शुक्र। देखें, अभी आप एक नॉर्मल हालत में है ना, तो आप मेवा देखेंगे शुक्र करेंगे, आप फला चीज देखेंगे शुक्र करेंगे। लेकिन जब शुक्र करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी मारिफत बढ़ाएगा कि आपको अपने अंदर की चीजों का शुक्र याद आएगा। मेरा दिल चल रहा है, पूरी जिंदगी में कितने बार वो धड़केगा, मेरे खून के अंदर सिस्टम आगे बढ़ता है, हर चीज, जहन जो है वो खुलता जाएगा। इसलिए कि इतनी नेमतें हैं कि हम गिन, वइन ताउद्दू नेमत अल्लाह है ला तो, मेरी नेमत को तुम गिनने की ताकत नहीं रखते हो। अजीजों, मेरी मुश्किल, हमारी मुश्किल, माशरे की मुश्किल सिर्फ इतनी है कि ना अल्लाह को याद रखते हैं, न अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। आज हम अल्लाह ताला से दिल में ये वादा करते हैं कि अल्लाह, कुछ हो नहीं सकता, कोशिश जरूर करेंगे कि तुझे हर वक्त याद रखें और तेरी नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। तीसरा मरहला क्या है? तीसरा मरहला यह है कि अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करनी है। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हाँ, किसी का हक खा लिया, हक अदा करो, तौबा करो। किसी के साथ ज्यादती कर ली, उससे माफी मांगो। ये तीन उसूल अगर हम अपने अंदर अपना लें, जो मैं अलग अलग वक्तों पर आपको याद दिलाता रहता हूं, और आज याद दिलाना इसलिए जरूरी कि हो सकता है अंदर जुमे असल पता नहीं इंसान का क्या पता क्या नहीं, तो आपके जहन में रहे कि माह रजब में दाखिल होते हुए नंबर 1 अल्लाह का जिक्र, नंबर 2 अल्लाह की नेमतों पर शुक्र, नंबर 3 तौबा और इस्तिग़फ़ार, और इन तीनों के लिए जो टॉनिक है वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजना। ये 4 चीजें अपने घर में जाके आज आप बताएंगे, मेरा एक हक है आप पर। वैसे तो कोई हक नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी अंजाम देता हूं कि आज अपने घर वालों को जाकर ये कहेंगे कि बच्चों मुझे याद ना रहे तो तुम लोग याद रखो। इतना तो कर सकते हो ना। ये 4 चीजें आज हमारे इमाम जुमा ने बताई हैं। नंबर 1 कि अल्लाह को याद रखो, जिक्र इलाही, नंबर 2 शुक्र इलाही, नंबर 3 अस्तगफिरुल्लाह, और नंबर 4 इन तमाम चीजों का टॉनिक अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दूध। इसलिए कि दूध का असर सबसे ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो कुर्बानियां दी है ना, उसका क्या बदला दिया जा सकता है? हाँ, इल्लल मवद्दता कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैं कोई अजर नहीं मांगता सिवाय मवद्दत फिल कुर्बा। ये हमारे पास एक पैकेज है। अगर आज से आपने प्रैक्टिस कर ली, माह रजब में इसको और आगे बढ़ाएंगे, माह शाबान में और आगे बढ़ाएंगे, और माह रमजान में आगे बढ़ते बढ़ते जब शब कद्र की मंजिलों पर जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं आप किस मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। देखिए, रसूल अकरम की मंजिलत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मंजिलत, वो अल्लाह जाने और वो जाने।
ہمیں اپنی کوششیں کرنی ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں اتنا سستا پروموشن مل سکتا ہے, اتنی آسانی سے پروموشن مل سکتا ہے, وہ پروموشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں درخواست کرتا ہوں میری آج کی بات پر توجہ. سیاستیں ہوتی رہیں گی, مسائل ہوتے رہیں گے, لیکن اس زمانے میں ان 4 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے, اور آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا نور عطا کرے گا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. پالنے والے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما, ہمارے مسائل کو حل فرما دے, ہماری نیتوں کو پاک کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے, عاقبت بخیر فرما, پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا, امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پارا چنار کا ہے, راستے بند ہیں, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ذمہ دار کوئی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پارا چنار کے جو پارا چنار میں دھرنا ہو رہا ہے اور ان کے ڈیمانڈ ہیں ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے بعد, نماز عصر کے بعد مختصر مظاہرہ ہوگا اور پھر زیارت بھی وہیں پڑھی جائے گی. جن کے لیے ممکن ہو 5-10 منٹ کے لیے شرکت کیجئے تاکہ ان مظلومین کی آواز میں ہم آواز اٹھا سکیں. پارا چنار کے مسئلے پر گفتگو کرتا رہا ہوں, لیکن پھر جو پروگریس ہے دیکھیں, کہا یہ جا رہا ہے, حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارا چنار کو کرم کو ڈی ویپنائز کر رہے ہیں, اور جب تک یہ بات آپ قبول نہ کریں ہم اس راستے کو نہیں کھولیں گے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ آپ قبول کر لیں, ہم فوراً راستہ کھول دیں گے. دوسری طرف سے وہاں جو دیکھا جاتا ہے کہ کنٹرول کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں, یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی, دوسروں کو بھی سمجھ نہیں آتی, کنٹرول کوئی اور لوگ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آج آپ سائن کر دیں, کل وہ کہتے ہیں ہم سائن کر بھی دیں. دیکھیں, میں ابھی بھی جمعہ پڑھا کے پھر جو گیا تھا, کیونکہ ظاہر ذمہ داری لی ہے تو مجھے تو کھڑا رہنا پڑے گا, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں آگے, ورنہ انہی مسائل میں تو. کل ملیٹری کونسل کا پشاور میں اجلاس تھا, اہل سنت کے بڑے اکابرین آئے ہوئے تھے, اور دور دور سے, یعنی وہاں سے جہاں سے یہ مسائل ہیں. انہوں نے کہا اس وقت تو وہاں کے لوگ اتنے وہ ہوئے کہ ہمیں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کس نے ان کو اتنا, ہمارے دوستوں کو بھی, بھائیوں کو بھی, اہل سنت کے بھائیوں, کس نے یہ کیا؟ میں ایک تجزیہ دیتا ہوں, وہ یہ کہ چاہنے والے تو کچھ بہت بڑا چاہ رہے تھے, چاہنے والے کچھ بہت بڑا چاہ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ دونوں طرفوں نے سمجھداری سے کام لیا, اور وہ تیسری طاقت جو چاہ رہی تھی اس کو نہیں ہونے دیا. یہ مسئلہ ہے وہاں پر ہے. ہماری جو فائنل گفتگو ہوئی, جیسے کہ پرسوں پارا چنار کا وفد جو تھا قائد میر جعفر کے پاس آیا, ہماری فائنل گفتگو ہوئی وہ یہی ہوئی کہ مذاکرات جاری ہیں, اس لیے صرف مظاہرے کیے جائیں. ابھی پاکستان میں دھرنوں کا اتنا وقت نہیں ہے, آئے گا تو کریں گے بالکل کوئی مسئلہ. مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ فوراً اسلحہ واپس کرو, ہم راستہ کھول دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو کوئی کام نہیں ہوتا. ہاں, ہم یہ نہیں کہتے ہم اسلحہ واپس نہیں کرتے, یعنی اسلحہ ڈپازٹ نہیں کراتے, وہ جو بھی شرائط. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سٹیج وائز پلان ہوتا ہے, اس پلان کے تحت آگے بڑھے نا. یہ آپ نے, اور وہ جو نقطہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا کہ ان حالات میں تو ہمارا نمک بھی بند کر دیا تم نے, پیٹرول بند کیا, وہ دوائی نہیں. اور یہ حکومت کے غیر ذمہ داروں نے جو بیان دیے, پرسوں ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان دیا, یہ تم کیا کہتے ہو؟ وہاں پر غذا بھی ہے, وہاں پر کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے, وہاں پر کوئی بچے نہیں مر رہے. کیا ہو گیا تم کو؟ خود پارا چنار سے آوازیں آ رہی ہیں. وہ بیوقوف ہے کہ -5-7 ڈگریز میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور اپنے مطالبات منوا رہے ہیں, اور تم یہاں سے یہ بیان کرتے ہو. بہرحال چیزیں بہت زیادہ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو واضح کر دوں کہ پارا چنار کے لوگ, بلکہ میں کہوں کرم کے لوگ, اسے کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں اہل سنت بھی مشکلات کا شکار ہے, ان سب لوگوں کو
موقع دیا جائے, اپنے ذمہ داروں کو واپس جانے دیں, یعنی ان کے ذمہ داروں کو, وہاں پر بیٹھ کے یہ اپنے لوگوں سے بات کر کے کوئی چیز کو فائنلائز کریں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہم سے سائن بھی کروا لیا ہم واپس جائیں گے, وہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس لیے حکومت کو میں متنبہ کرتا ہوں ایز اے ریسپانسبل شیعہ کمیونٹی پرسن کہ اتنا زیادہ جذبات سے کام نہ لیں, بغیر کسی قید و شرط کے آپ راستہ کھول دیں. دیکھیں آپ نے افغانستان سے ایک مسئلہ کر لیا, وہاں پر بومبنگ کر لی, بیچ میں ایک بات آ گئی تو بتاتا چلوں, یہ ہمارے جوان ہیں جنہوں نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا. لاسٹ ٹائم میں نے پوائنٹ کیا تھا, کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہی جوان کھڑے رہنے والے, کوئی نہیں آنے والا, اور انشاءاللہ اپنی سرزمین سے وفاداری کرتے رہے کریں گے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے 2 جوانوں کے ٹکڑے کی اور ایک کے 19 یا 20 ٹکڑے کر کے بھیجے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو دیکھ کر اسلحہ رکھ دیا جائے گا؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کنوائے پہ جو واقعہ ہوا تو ہوتا ہے, آپ نے اتنا بڑا ری ایکشن دکھایا کہ مولانا ہمارے لوگ شہید ہوتے رہے, ہماری خواتین کی انگلیاں کاٹی گئی, یعنی ہماری خواتین کی جنازوں کو ہاتھ لگایا گیا, ہمارے 6 مہینے کے بچے کو نہیں. دونوں طرف بیٹھ رہے ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کچھ طاقتیں جو مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں. ہم حکمرانوں سے واضح طور پر کہتے ہیں کہ غیور پاکستانیوں کے راستے میں نہ آئیں اور ان کو بیٹھ کر خود مسئلے کو حل کرنے دیں. درود پڑھ دیں محمد وعلی. آپ نے دیکھا دنیا کیا کھیل کھیل رہی ہے. کسی میڈیا میں غزہ کے بارے میں, ویسٹرن میڈیا پاکستان کو چھوڑ دیں, غزہ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے, بھول گئے. شام کا واقعہ آیا تو غزہ کو بھول گئے, اور شام میں جو ہو رہا ہے اب مائنورٹیز کا جو قتل عام شروع ہوا ہے. پھر میرا سوال پھر سے ہوا ہے کہ آپ آئے نا مسلمان ہو کر اسلامک فورس بن کے, شام کا تو بیڑا غرق کر دیا, تباہ کر دیا, ایئرپورٹس تباہ, جہاں اسلحہ ہے تباہ, باقی جو چیزیں تباہ. تو کیا ہوا؟ یہ کس کے سپورٹ میں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوا اور سب تبدیل ہو گیا. اٹس جسٹ اے گیم آف دا سو کالڈ سپر پاورز. یہ کھیل کھیل رہے ہیں, اردگان اس کا ایک موہرا ہے. وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے, گری مکھی کی طرح نکال کے, اور وہ نکالنے سے پہلے بھی اس میں موجود دودھ کو نچوڑیں گے اور پھینک دیں گے. اٹس اے ویری ڈرٹی گیم. اب یہ تو تعجب کرتا ہوں. دیکھیں اہل سنت بھائیوں کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن وہ فورسز جو 2011 سے سو کالڈ اسلامک فورسز بن کے آئی تھیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور مثلا عراق میں بھی آ گئے, کربلا تک پہنچنے کی کوششیں کی, سامرا کو پتہ نہیں کیا کیا وغیرہ وغیرہ. وہ فورسز غزہ کے مظلومین کے لیے کیوں کھڑی نہیں ہوئی؟ 2-3 منٹ اوپر ہو جائے, مائنڈ نہیں کیجیے گا. اور پھر اب جو آئے, تم نے 1 سال ہو گیا, تم نے تو ایک پتھر بھی اس طرف نے پھینکا غلیل سے. یہ تو اسلامک ریزسٹنس ہے, اور تم سمجھتے ہو کہ شام پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا تو اسلامک ریزسٹنس جو اس کی کمر ٹوٹ گئی. یہ جسٹ امیجن, یمن جو 2 پٹی کے چپل پہنے ہوئے سوکھی روٹی دبا کے اپنی بندوق لگا کے جاتے ہیں, غریب ترین ممالک میں سے, چیک آن یور چیٹ جی پی اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ یمن کا دنیا میں کیا رول ہے. اس نے دنیا کی طاقت کو ناکو چانے چبا دیا. آئی ایم ناٹ شیور کہ F-18 یمن نے گرا ہے یا فرینڈلی فائر سے گرا ہے. F-18 گر گیا. اٹس $100 بلین فائٹر جیٹ, اور تم کو اتنا فخر تھا کہ ہماری ایئر فورس فلاں, ہماری وہ. بالآخر 2 پٹی چپل پہننے والوں نے اپنے ایمان کی بنیاد پر تمہیں کنفیوز کر دیا. اور آج آکوپائڈ فورسز, مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پریشان ہیں ہم کریں تو کیا کریں. لیکن جو کچھ یہ سو کالڈ اسلامک, دیکھیں ایک اسلامک ریزسٹنس ہے, ایک اسلامک فورسز ہے. اسلامک ریزسٹنس تو وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, اور جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کی ناک میں, اسرائیل کو ناکو چنے چبائے ہوئے ہیں. لیکن یمنی تو آگے آ گئے, حزب اللہ تو آگے آئی, ایران آگے آیا,
اب تو ایران پہ آنے والا ہے. ایران نے کہا ہے ابھی دیکھو یمن تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. میں کوئی ایران کا ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوں, وہ جانے ان کا کام جانے. البتہ میرا جملہ صحیح نہیں ہے, لیکن وہ جو باتیں ہوتی ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, ظاہری طور پر تو ناکامی نظر آ رہی ہے کہ وہ آکوپائڈ فورسز غزہ کو تباہ کر دیا, شام کو تباہ کر دیا, لبنان کو مصیبت میں ڈال دیا. کل پتہ نہیں 30-40 فائٹر جیٹس گئے ہیں یمن, انہوں نے کر دیا. لیکن ایک سوال کا جواب تو دیں, جس ملک سو کالڈ, اٹس ناٹ اے کنٹری, جس ملک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ورنہ وہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا, وہ 1 مہینے اور 1 سال اور فیو منتھس ہو گئے ہیں, ابھی تک ان ریزسٹنس فورسز کو کچھ کر نہیں سکا. نقصان تو ہوتا ہے. ہم تو وہ ہیں جو کربلا والوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں. شہادتیں ہوتی ہیں, قربانیاں دی جاتی ہیں, رسول کی نواسیاں بے پردہ اسیر ہو کے جاتی ہیں. لیکن آج اگر پرچم لگا ہوا ہے تو عباس علمدار کا پرچم لگا. یہ جو طاقتیں ہیں سمجھتی ہیں. دیکھیں این ممکن ہے لبنان تباہ ہو جائے, اللہ نہ کرے ریزسٹنس فورس ختم ہو جائے, نہیں, کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتے, لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ غیور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے جو عباس علمدار کا پرچم لے کر نکلے تھے, اور انہوں نے دنیا کی سپر پاورز کی ناک رگڑا دی گئی ہے, اور ایسی رگڑوائی ہے کہ آج پوری دنیا. پھر میں مسلمانوں سے کہتا ہوں, کب تم غزہ کے لیے کھڑے ہوگے؟ جب غزہ بالکل ختم ہو جائے گا. کب تم آواز اٹھاؤ گے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ طاقتیں اسلام کے نام پر نکلتی ہیں اور مسلمانوں کو ہی ذبح کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اسلامی طاقتیں کہتی ہیں, اس لیے کہ ان کے ذہنوں کو اس طرح سے ٹرن کر دیا گیا ہے. آخری بات میں کہتا ہوں, اگرچہ کہ میری یہ پوزیشن نہیں کہ مجھے اس طرح کی بات کوئی کہنی چاہیے, لیکن دیکھیں افغانستان کی اگر ریزسٹنس موومنٹ کو دیکھیں تو ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں 70s لیٹ 70s میں تو رشیا نے بہت بڑا کام کیا, دھکے دے کر افغانیوں نے باہر نکال دیا. ٹھیک, امریکہ جیسی امریکن طاقت آئی, افغانیوں نے انہیں باہر نکال دیا. افغانستان کی حکومت کی غلطیاں ہوں گی, I don't care, what I want to make you understand is, یعنی make them understand is, یہ وہ ملک ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے آگے بڑھتا ہے. ہمارے الصادق انسٹیٹیوٹ کے ایک پروفیسر جو ہیں وہ ابھی افغانستان گئے تھے, مولانا مظہر صاحب, انہوں نے وہاں پر اسلامک بینکنگ کی ٹریننگ دی. تو گئے تھے تو انہوں نے وہاں کو دیکھا, انہوں نے کہا میں صاحب افغانستان وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. وہاں کی کرنسی دیکھیں, وہاں کی پرائسز دیکھیں, وہاں پر کابل کے ایٹ لیسٹ انہوں نے مجھے بتایا, ہمارے جو مدرسے ہیں ہم نے وزٹ کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, دے آر فلرشنگ. اب چیزیں تو ہماری سب چیزیں صحیح ہیں, ہاں, تو آپ کہیں کہ یہ کابل طالبان حکومت کی سپورٹ کر دی کہ ہماری سب چیزیں اچھی ہیں, بٹ ریئلٹی از کہ وہ کسی بھی باہر کی طاقت کو وہاں پر انٹروژن کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ سال مار کھاتے جائیں, لیکن پھر یہ جو ہماری ایئر فورس نے وہاں پر بمبنگ کی ہے, مجھے خدشہ ہے کہ ہمارا پیارا ملک کسی نئی مشکل کا شکار نہ ہو جائے, اور ہمیں اس بارے میں ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے. اور ایسا ہو گیا تو ہم پھر ایک نئی مشکل میں آ جائیں گے, اس لیے کہ ہمارا دشمن ہندوستان اس طرف سے کھڑا ہوا ہے, اور اگر ہماری فورسز دونوں طرف ڈیوائیڈ ہو گئی تو پھر ہم انٹرنل تو حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. امریکہ صاحب بہادر پھر سے پاکستان میں پابندیاں لگا رہا ہے, اور ان پابندیوں کے ذریعے ہمیں مشکلات میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ, بڑی ٹیکنیکل سچویشن ہے. ایک 15 منٹ میں سب چیزوں کو آپ سمجھا نہیں سکتا, آپ لوگ بھی اسٹڈی کرتے جائیں. یہ جو ہے نا کہ العالم بے زمانے لا یحجم اللوابث, جو زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے نا, پھر وہ کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا ہے. صرف خبریں سننے کے لیے نہ سنیں, اور یہ جو نارمل میڈیا اس کو نہ سنیں. وہ جو بالکل باہر سے چیزیں دیتے ہیں, الگ الگ چیزوں کو سنیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اینالائز کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. صرف ہم
اپنے ٹی وی کو دیکھ لیا, تھوڑا یوٹیوب دیکھ لیا, دیٹس ناٹ انف. آپ کو ایک بافہم مومن کے طور پر رہنا ہوگا. کیا پتہ کل آپ ہی کو کوئی ڈیوٹی مل جائے, اس وقت آپ کے یہ کیسے. فائنلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج جمعے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو عصر کے بعد تو ہم ایک مختصر مظاہرہ کریں گے, اس میں شرکت کیجیے تاکہ ہم پارا چنار بھائیوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں اظہار یکجہتی کریں. اور حکومت کی جو یہ بے توجہی ہے, ڈپلومیسی اور گفتگو کا بیک ڈور ہمارے لیے جو کھلا ہوا ہے, ہم وہاں پر جا رہے ہیں. اور کچھ ہو سکتا ہے ہم آپ کو خبریں نہ بھی دیں, لیکن کچھ خبریں ہم دے دیتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ انشاءاللہ ایک ایئر لائن سے اور میری بات ہوئی, یہ جو چھوٹے چھوٹے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ, یا ہیلی کاپٹر بھی, کیونکہ ہمیں راشن پہنچانا ہے اور انشاءاللہ ہم راشن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں میں کوئی چندے, یہ عجیب مشکل ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں تو لوگ سمجھتے میں چندے کی اپیل نہیں ہے. آپ ایسے مومن بھائی خود ہی چیزیں دے رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, دوائیاں آ رہی ہیں. آپ کی دعا سے ہم نے جو ایک بہت بڑا پیکیج دیا ہوا دوائیوں کا وہ پارا چنار پہنچ گیا ہے, لیکن بہت زیادہ کھانے پینے کی ضروریات کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ ابھی تو ہم تیار ہیں بھیجنے کے لیے. دعا کیجیے کہ جو ہم اسپیشل ایئر کرافٹ کا انتظام, چھوٹے جہاز ہیں, بڑے جہاز نہیں اتر سکتے ہیں, اور جو ہیلی کاپٹر کوشش کر رہے ہیں کامیاب ہو جائے, تاکہ بہت سے وہاں پر جوان ایسے جن کو اپنی نوکریوں پہ پہنچنا پھنسے ہوئے ہیں, ہم ان کا راستہ کھول سکیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجیے کہ پالنے والے ہمارے ان مومن بھائیوں کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا, مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی, ہمارے مظلوم جہاں جہاں ہیں, ان سب کی مدد کی توفیق عطا فرما. رہبر معظم, مراج اعظام, قائد محترم, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پڑھنے والے ہمیں اپنا وظیفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مومنین کوششیں کر رہے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی, ان کی نصرت فرما. ہمارے شہداء اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.